السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، ہندوستان کی فوج نے جمعے کے روز لائن آف کنٹرول پر یونائیٹڈ نیشن کے ملٹری آبروز کو نشانہ بنایا ہے۔ یونائیٹڈ نیشن کی گاڑی میں 2 افسران موجود تھے جن کو ہندوستانی فوج نے خاص طور پر نشانہ بنایا ہے۔ ایف او کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا کہ یہ واقعہ صبح 10 بجے کے لگ بھگ اس وقت پیش آیا جب بھارتی بارڈر فورسز نے کنٹرول لائن کے ساتھ آزاد کشمیر کے چیرکوٹ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ شروع کی تھی۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب یہ افسران بھارتی فائرنگ سے متاثرین سے ملنے پولاس گاؤں جا رہے تھے۔ ایف او کے ترجمان نے بتایا کہ اقوام متحدہ کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے لیکن افسران کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یونائیٹڈ نیشن کے ترجمان عرفان الحق نے پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کنٹرول لائن پر متعین اقوام متحدہ کے مبصرین کی سرکاری گاڑیوں کے ساتھ ہونے والے واقعے کی تصدیق کر دی ہے۔ تاہم انہوں نے کوئی مزید تفصیلات بتانے سے گریز کرتے ہوئے یہ کہا کہ واقعے کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ترجمان نے واقعے کی حتمی جگہ، وقت، نقصان اور دیگر تفصیلات نہیں بتائیں۔ البتہ یونائیٹڈ نیشن کے ترجمان نے بھارتی حکومت کی جانب سے ایسے کسی واقعے سے مکمل انکار کے باوجود اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کی سرکاری گاڑی میں سوار یونائیٹڈ نیشن کے 2 مبصرین محفوظ رہے اور گاڑی پر کوئی نامعلوم چیز آ کر لگی ہے جس سے گاڑی کو نقصان ہوا اور یونائیٹڈ نیشن اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ادھر پاکستانی مشن برائے اقوام متحدہ نے بھی اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے اس واقعے کی تفصیلات کے لیے رابطہ کر رکھا ہے تاکہ حقائق کی روشنی میں یونائیٹڈ نیشن سے رجوع کیا جا سکے۔ ویکینڈ کی تعطیلات کے باعث اس بارے میں مزید تفصیلات آئندہ ہفتے ملنے کی توقع ہے۔ یونائیٹڈ نیشن کی جانب سے آج کی پریس بریفنگ یونائیٹڈ نیشن کے ڈپٹی ترجمان پاکستانی عرفان الحق نے دی جو سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر محبوب الحق کے صاحبزادے ہیں۔ ناظرین، ایف او کے بریفنگ ایسے وقت سامنے آئی ہے جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے متحدہ عرب امارات میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ انہیں قابل اعتماد معلومات ہیں کہ بھارت اپنے داخلی معلومات سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائیک کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان بارڈر پر ہونے والی اس کارروائی سے بالکل انکار کر رہا ہے، مگر حقائق سب کے سامنے ہیں اور اگلے ہفتے یونائیٹڈ نیشن اس پر تحقیقات کر کے اپنا فیصلہ سنا دے گا۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ہندوستان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔